ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ عمرہ کے متعلق بھی کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ دو مہمان جڑے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب، صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں یوسف خان اعجاز صاحب، جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ دونوں حضرات کا پروگرام میں خیر مقدم ہے، اور پروگرام کے آغاز میں یوسف خان اعجاز صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیاری سی حمد پیش کریں۔ جی یوسف خان اعجاز صاحب۔ تو خدائے برتر و وحاد ہو، تو خدائے برتر و وحاد ہو، تیری شان جل جلال ہو، ہر زبان پہ اللہ اللہ، ہر زبان پہ اللہ اللہ، تیری شان جل جلال ہو، تو خدائے برتر و وحاد ہو۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ کوئی دوسرا نہ شریک ہے، تیری ذات ایک تیگانہ ہے، کوئی دوسرا نہ شریک ہے، تیری ذات ایک تیگانہ ہے، تیرے حکم کن سے جہاں بنے، تیرے حکم کن سے جہاں بنے، تیرے تابع سارا زمانہ ہے، تو خدائے برتر و وحاد ہو، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرا ہم پہ فضل عظیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرا ہم پہ فضل عظیم ہے، تو معاف کر دے گناہ خطا، تو معاف کر دے گناہ خطا، کہ یہ تیری رسم قدیم ہے، تو خدائے برتر و وحاد ہو، ہے متاع لوح قلم تیرے، تو مکین عرش عظیم ہے، تو مکین عرش عظیم ہے، تیری حمد کون بیان کرے، تیری حمد کون بیان کرے، تو کلام ہے، تو کلیم ہے، تو خدائے برتر و وحاد ہو، یہ غریب اشرف ہے ناتواں، تیرے در کا ادنا فقیر ہے، تو عظیم اعلی و کبریا، تو قوی عزیز و نصیر ہے، تو خدائے برتر و وحاد ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ
یوسف خان اعجاز صاحب. آئیے ناظرین اب رخ کرتے ہیں پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب کا جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں. اور پروفیسر صاحب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ حج کے فوائد کیا ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم. اما بعد، حضرات مشاہدین کرام، اسعد اللہ مساکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بے پایہ انعام و اکرام ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے اپنے راستے کھولے، اپنے بندوں کو اپنے قرب خاص میں آنے کے راستے بتائے، ان راستوں کی ہدایت عطا فرمائی، صراط مستقیم کو بنایا اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پایہ احسانات میں سے ایک احسان جو ہے یہ حج کا فریضہ بھی ہے. حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، ارکان اسلام میں سے ایک عظیم ترین رکن ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ اسلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کا نام ہے، نماز ادا کرنے کا نام ہے، زکوٰۃ دینے کا نام ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا نام ہے، اور صاحب استطاعت کے لیے حج کرنے کا نام ہے. بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. الہٰ بے شمار حج کے فضائل اور فوائد جو ہے اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں وارد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ. اگر کسی شخص نے تمام طرح کے فسق و فجور سے پاک اگر حج کیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ حج کے بعد اس طرح گھر لوٹتا ہے گویا اسی دن اس کی پیدائش ہوئے ہو. یعنی وہ ہر طرح کے گناہوں سے پاک، ہر طرح کے گناہوں سے صاف ہو کر گھر لوٹتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ. الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور جو ہے اس کی جزا جو ہے وہ جنت کے سوا کوئی چیز نہیں ہو سکتی. عزیزان گرامی، حج میں جو ہے بے پناہ فوائد مضمر ہیں. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ حج کرو تاکہ تم اپنے فوائد کو دیکھ سکو. حضرات گرامی، سب سے پہلا تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں. بیت اللہ جو ایک شاعر اسلام میں سے ہے، ہم اس کی زیارت سے سرفراز ہوتے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی اپنے خالق و مالک و رازق کے مہمان بنتے ہیں. لہذا حجاج کو جو ہے وہ ضیوف الرحمان کہا جاتا ہے، یعنی خدائے رحمان کے مہمان ہیں. کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہم کو بنایا ہے، اس نے اپنے گھر کو بنایا ہے، ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، ہمیں یہ اعزاز بھی اپنی طرف سے دیا ہے، ہمیں سفر کرنے کی توفیق بھی اس نے عطا کی ہے، وہاں تک پہنچانے کے وسائل بھی اس نے مہیا کیے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہمیں اپنا مہمان ڈکلیئر کرتا ہے، ہمیں اپنا مہمان قرار دیتا ہے. حضرات گرامی، حج کے بے شمار فوائد میں یہ ہے کہ ہم توحید کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں. ساری دنیا کے لوگ، مختلف قوم کے، مختلف زبان کے، مختلف رنگ و نسل کے، مختلف لباسوں کے لوگ سب خدائے واحد کے یہاں پہنچ کر جو ہے ایک توحید کا منظر پیش کرتے ہیں. ایک توحید کی عالمی جو ہے وہ ایک کانفرنس ہوتی ہے جہاں شمال، جنوب، مشرق و مغرب کی تمام حدیں جو ہے وہ مٹ جاتی ہیں. تمام رنگ و نسل اور تمام جغرافیائی اختلافات کی حدیں جو ہے وہاں پر آ کے ختم ہو جاتی ہیں. تو گویا انسان ایک ہے. اس حقیقت کا ادراک جو ہے ہمیں حج کے دوران ہوتا ہے، مینا میں ہوتا ہے، عرفات میں ہوتا ہے، مزدلفہ میں ہوتا ہے، مطاف میں ہوتا ہے، رمی صفا اور مروہ کے درمیان کی رمی میں ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان ایک لباس میں پہنے ہو، ایک یونیفارم جو بتاتا ہے کہ سب کے سب، کسی کا رنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے، زبان کچھ بھی ہو سکتی ہے، مگر سب اللہ کے بندے ہیں. والناس سواسیہ کاسنان المشط، کنگھی کے دانوں کی طرح برابر ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں احساس توحید سے آشنائی ملتی ہے. ہم توحید کے راز کو
وہاں جا کے جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم الشان اعزاز سے سرفراز کرتا ہے کہ ہمیں اپنا مہمان بناتا ہے، ہمیں اپنا مہمان بناتا ہے. ہم وہاں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، اس کی توحید کے نغمے گنگناتے ہیں، اس کی وحدانیت کے پرچم جو ہے وہ لہراتے ہیں، اور اس طرح پوری دنیا کو ایک امت کا احساس جو ہے یہ حج کا فریضہ ہمیں دلاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ امت کیسے جو ہے ایک ہے اور ایک نقطے کے چاروں طرف جو ہے وہ گردش کرنے والی امت ہے. لہذا حج کے ثواب کے نقطۂ نظر سے بڑے فائدے ہیں، اور دنیاوی نظر سے اتحاد وحدت کے نقطۂ نظر سے بھی حج کے بے شمار فوائد ہیں. حج ایک روحانی سفر ہے، ایک روحانی سفر ہے جو علامتوں کے ذریعے ہم کرتے ہیں. ہم جب اپنے لباس کو اتار کر احرام پہنتے ہیں تو گویا ہم ترک دنیا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کے مہمان بننے جا رہے ہیں. لہٰذا ہم اپنی دنیا سے تمام تعلقات کو جو ہے وہ منقطع کرتے ہیں اور ایک سفید لباس پہنتے ہیں جو اتنا سادہ ہوتا ہے کہ اس میں سلائی تک نہیں ہوتی ہے، کوئی ڈیزائن نہیں ہوتی ہے، تاکہ ہم اپنے رب کے حضور جائیں تو فقیرانہ انداز میں جائیں، سب ایک ہی لباس میں ایک ہی جو ہے نقشے کے ساتھ پہنچیں. تو حضرات مشاہدین کرام، حج کے بے شمار فوائد ہیں، اس کے ثواب بھی بہت زیادہ ہیں، فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب. ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس بار حج پر جانا چاہ رہے تھے، پوری تیاری بھی کر لی تھی، لیکن وبا کی وجہ سے نہیں جا پائے اور اگلی سال وہ انشاءاللہ حج کریں گے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ حج نہیں کر پاتے، کوئی معذوری ہو جاتی ہے یا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ کیا ان کو حج کا ثواب ملے گا؟ دیکھیے، اسلام کے بڑے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصل ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. اگر کوئی حج کرنے اس نیت سے جاتا ہے کہ وہ سماج میں عزت پائے گا، حاجی کہلائے گا، اس کا وقار بڑھے گا، اس کی حیثیت میں اضافہ ہوگا، تو وہاں جانے کے بعد بھی وہ ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی خلوص کے ساتھ اگر نیت کرتا ہے اور وہاں نہیں پہنچ پاتا ہے، وہاں تک حاضری نہیں ہو پاتی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر بھی اس کا ثواب جو ہے وہ متحقق ہے. بلکہ ایسے لوگ تو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے تکلیفیں بھی نہیں اٹھائیں، سفر کی مشقتیں بھی برداشت نہیں کی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو وہ تمام ثواب ملے گا جو وہاں پہنچنے کے بعد ملتا ہے. کیا ہوا؟ چونکہ یہ ایک عذر کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں، اور اسلام جو ہے ایک بالکل پریکٹیکل اور نیچرل دین ہے. وہ انسان کے آزار کو جو ہے وہ خیال رکھتا ہے، اس کا لحاظ کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کو اپنی بیماری میں ہر اس عمل کا ثواب ملتا ہے جو وہ صحت مندی کے عالم میں کرتا ہے. یعنی اگر بیماری کی وجہ سے آپ کی جماعتیں چھوٹتی ہیں تو آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا. بیماری کی وجہ سے اگر آپ کوئی نیک کام چھوٹتا ہے تو آپ کو اس نیک کام کا ثواب ملے گا. بیماری کی وجہ سے کسی خیر کا کام آپ کرنے سے رک جاتے ہیں تو آپ کو اس کار خیر کا ثواب ملے گا. ظاہر سی بات ہے اس حدیث صحیح کی روشنی میں وہ تمام لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ حج کے ثواب سے جو ہے وہ محروم نہیں رہیں گے، بلکہ انہیں حج کا ثواب ملے گا. چونکہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے ہاتھ پیر کو نہیں دیکھتا ہے. انما ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو جس نے اپنے دلوں کے ساتھ حج کا ارادہ کر لیا تھا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حج تو مقبول ہی ہو گیا. وہاں جانے والے شاید کچھ خطا کر دیتے، کچھ غلطیاں کر دیتے، مگر جن کا سچا ارادہ تھا اور نہیں جا سکے وہ بے حد قسمت والے ہیں کہ انہیں حج کا ثواب ملے گا، نہ کوئی مشقت اٹھانی پڑے گی، نہ کسی خطرے کو اٹھانے کی زحمت کرنی پڑے گی. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے، ایک تو نعت سنیے مجھے، یا تو یہ والی سنا دیں ابر کرم آ برس جا، یا حاضر ہیں ہم. ایک دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس وقت یہ مدینے میں یا مکے میں جیسے حاضری ہو تو اس وقت انسان جیسے گنہگار جاتا ہے، یا ندامت ہونی چاہیے یا مطلب خوش ہونا چاہیے وہاں جا کے، اس بارے میں کچھ بتاؤ. جب مکے میں حاضری دیتے ہیں تو مکے میں یا مدینے میں اپنا مطلب ہم گنہگار ہیں، اس طرح سے ندامت ہونی چاہیے اپنے جسم کے اندر یا خوشی ہونی چاہیے؟
ٹھیک, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی شکیلا بول رہی ہوں علی گڑھ سے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شکیلا صاحبہ. اس بار جانے کو تھے, اللہ کا حکم ہی نہیں تھا, اور نہیں ہم اس بار جاتے. انشاءاللہ کوشش جاری رکھیے, انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ضرور آپ جائیے گا, یہ ہم سب کی دعا ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی پروفیسر صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے جو محترمہ نے سوال کیا؟ بے حد عمدہ سوال ہے. سب سے پہلے تو میں انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ ان کی نیت تھی, ان کا ارادہ تھا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر ان کے رب کے پاس جو ہے وہ محفوظ ہے, انہیں وہ اجر ضرور ملے گا. اور جو سوال کیا ہے, دراصل جب بندہ وہاں جاتا ہے اپنے رب کے حال, اپنے رب کے جو ہے گھر پہنچتا ہے, اس کی در پر پہنچتا ہے, تو اس کی حالت عجیب ہوتی ہے. وہ خوش بھی ہوتا ہے, وہ اپنی کوتاہیوں پر نادم بھی ہوتا ہے, وہ اپنے گناہوں پر شرمسار بھی ہوتا ہے, وہ اپنی قسمت پر نازاں بھی ہوتا ہے, وہ اپنے مقدر پر خوش بھی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کر کے, ان مشاعر مقدسہ کی زیارت کر کے, بیک وقت وہ مختلف قسم کے انفعالات, مختلف قسم کے مشاعر, مختلف قسم کے احساسات, مختلف قسم کے جو ہے خیالات کا وہ ہوتا ہے. اور چاہیے کہ یہ سب وہاں موجود رہے. ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے اس مقدر پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کروڑوں بندوں میں سے ہمیں چنا, ہمیں اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جسے نہ بلانا چاہے, اس کے پاس جتنی بھی دولت ہو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اور اللہ جسے بلاتا ہے وہ کیسا بھی فقیر کیوں نہ ہو, اس کے لیے اللہ راستے بھی بناتا ہے, وسائل بھی فراہم کرتا ہے. تو اس کا مطلب جس کو بلایا ہے تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کے گیسٹ ہیں, اس کے مہمان ہیں. یہ بڑے مقدر کی بات ہے. اس پر جتنا خوش ہوا جائے, جتنا اعزاز کیا جائے, جتنا فخر کیا جائے وہ کم ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے, اپنی کمیوں پر جو ہے ندامت ہونی چاہیے, اپنی خطاؤں پر جو ہے وہ پشیمانی ہونی چاہیے. تو گویا وہاں ہمیں تمام احوال اور مختلف قسم کے عواطف اور مشاعر اور احساسات سے ہم گزرتے ہیں, اور یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہمیشہ جو ہے ہم لوگ قربانی اجتماعی کرتے ہیں, اجتماع منع ہے. تو ابھی اجتماعی قربانی میں کیوں کہ بکرے ہیں تو 6,000 7,000 15,000 20,000 کے آتے ہیں. اجتماعی قربانی میں کیا ہے 15 سے 2,000 تک کا ہو جاتا ہے. اگر یہ ابھی بند ہے سب جگہ پہ تو اس کے عوض سے دوسری چیز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بمبئی سے. ممبئی سے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ممبئی سے. جی مولانا علیم اشرف جائسی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے بھائی کے سوال کا؟ نہیں, سوال ہے, بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے جی کہ بہت ساری دشواریاں ہیں, بہت ساری پریشانیاں ہیں. یہ سب جو پریشانیاں ہیں یا جو عالمی وبا ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. ہمیں اللہ کے جو ہے مومن بندوں کی طرح ان تمام صورتحال کے لیے اپنے کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے. دیکھیے قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے, کہ میں پچھلے پروگرام میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ قربانی کا بدل جو ہے وہ صرف قربانی ہے. کسی دوسرے کام کے ذریعے جو ہے آپ اس کا بدل نہیں دے سکتے ہیں, الا یہ کہ کوئی کسی وجہ سے, کسی مجبوری سے, کسی اضطرار کی وجہ سے اگر ان 3 دنوں میں قربانی نہیں کر سکا ہے, اور اس پر قربانی جو تھی جانور خرید چکا تھا مگر ذبح نہیں کر سکا, اس کا انتظام نہیں ہو سکا, یا خریدا ہوا جانور اس کے گھر تک نہیں آ سکا, یا ایسا کوئی بھی اضطرار اگر اسے لاحق ہوتا ہے تو وہ بعد میں جو ہے اس پیسے کو صدقہ کر دے گا. مگر پہلے سے ہم یہ بات ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ ہم قربانی کی جگہ پر صدقہ دے دیں. جیسے کہ ملک کے مختلف حلقوں سے جو ہے آوازیں اٹھ رہی ہیں, یہ بالکل ناقابل قبول ہے. اور کوئی مسلمان جو ہے وہ اپنی فکر, اپنے عقیدے اور اپنے شعائر سے جو ہے وہ دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کوشش کیجئے, اگر آپ پہ قربانی فرض ہے تو آپ قربانی کرائیے. ہو سکتا ہے اگر آپ پیسے کی بات کر رہے ہیں اور اگر آپ صاحب نصاب ہی نہیں ہیں, آپ کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے, تو آپ پر قربانی فرض ہی نہیں ہے. اور اگر آپ پہ قربانی فرض ہے تو آپ قربانی ہی کرائیے. انفرادی طور پر بھی قربانی کر سکتے ہیں, چھوٹے جانور کو لے کے آپ کر سکتے ہیں, یا بڑے جانور میں اجتماعی طور پر شرکت کر سکتے ہیں. آپ کے محلے میں اگر اجتماعی قربانی کا نظم نہیں ہے تو آپ دوسرے محلے میں جو ہے شیئر لے سکتے ہیں, دوسرے شہر میں آپ شیئر لے سکتے ہیں. لہذا جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے. آپ قربانی کو اپنی چاہ بنائیے, انشاءاللہ اللہ آپ کو راہ دکھائے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب علیم اشرف جائسی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صاحب میرا نام محمد اعجاز علی ہے, محبوب نگر سے بات کر رہا ہوں صاحب میں. سوال پوچھے.
سب پہلے تو میں ناظرین کو اور اسٹوڈیو کے تمام صاحبین کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا صاحب. بہت بہت شکریہ. سب دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اعجاز صاحب نے جو نعت پیش کی ہے بہت اچھی انداز میں پیش کی ہے. گزارش ہے کہ ایک اور نعت پیش کریں. ٹھیک. سوال بھی سب میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کے بہت مبارک دن گزر رہے ہیں جی، تو یہ 9 تمام روزے رہنا ہے یا پھر کوئی ایک روزہ ہے تو بھی کافی ہے؟ ٹھیک ٹھیک ہے. سوال جواب جی بہت بہت شکریہ محمد اعجاز علی صاحب. جی پروفیسر علی مشرف جائسی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے جو بھائی نے سوال کیا؟ دیکھیے یہ تمام دن جو گزر رہے ہیں ذی الحجہ کے 10 دن، جی. میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہ اتنے مقدس دن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جی کی ذات کریمہ جو ہے ان دنوں کی قسم یاد فرماتا ہے. والفجر ولیال عشر، یہ ان دنوں کی قسم یاد فرماتا ہے. اس سے ہم ایک مومن اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے محبوب، کتنے معزز اور کتنے بلند درجے والے دن ہیں، جن دنوں کی رب العزت تبارک و تعالی قسم یاد فرماتا ہے. جس سے ہو سکے وہ 9 تاریخ تک روزہ رکھے، اور اگر نہیں ہو سکے تو 9 کا روزہ رکھیں. صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والسنۃ التي بعدها. ایک روزہ 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے بھروسہ ہے کہ وہ ایک اگلے سال کا اور ایک پچھلے سال کے تمام گناہوں کا کفارہ کر دے گا. تو یہ بڑی نعمت ہے، بڑی سعادت کی بات ہے. یہ اللہ کا اپنے بندوں پر بڑا کرم ہے کہ اس نے یہ مواقع ہمیں عطا فرمائے ہیں. تو جتنے روزے آپ کو میسر ہوں اتنے روزے رکھیے، ورنہ 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے وہ ضرور رکھیے. جو لوگ میقات سے باہر ہیں، حج کے لیے نہیں گئے ہیں، ان کے لیے بے حد مستحب ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اور ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ یوسف خان اعجاز صاحب جڑے ہیں اور کئی ایک ہمارے کالر نے فرمائش بھی کری نعت کی، تو میں یوسف خان اعجاز صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت پیش کریں. جی یوسف صاحب. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جنت سے بھیجا ہے تجھ کو خدا نے، چنا ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، جنت سے بھیجا ہے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ
اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ بہت خوب یوسف صاحب، بہت خوب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب، صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، جو آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں یوسف خان اعجاز صاحب، جو آپ کو آپ کی فرمائش پر ہم اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد دونوں مہمان کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، سوال ہے مولانا سے۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں، بشیر احمد۔ جی بشیر صاحب سوال پوچھیے۔ ہاں میرا سوال ہے، جو عمرہ ہم نے کیا تھا نا، جی اس میں ایک غلطی رہ گئی تھی، وہ یاد نہیں آیا، پیچھے ہم نے مسئلہ سنا، جو پیر ہے نا، پیر میں نے بوٹ لایا تھا، چپنی کا یاد نہیں رہا، جب وہ احرام باندھا تو پھر آیا ادھر یاد۔ احرام باندھا تو وہ بوٹ لایا نا، بوٹ جی چپنی نہیں لائی تھی، وہ پنجہ تو اس کے ڈگ گیا نا، تو پھر ڈیرے پر پہنچ گیا، پھر ادھر یاد آ گیا تو اس میں وہ غلطی رہ گئی۔ کسی نے بولا اس کا دم چڑھتا ہے، ٹھیک، تو پھر ہم وہی ہے، وہ دم جب قربانی جب مطلب چڑھے گی تو یہ سمجھ نہیں آتا ہم کو وہ وہاں کرنی تھی یا گھر پہ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کشمیر سے کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، بھائی کی کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ صورت مسئولہ میں ان پر دم واجب تھا، جی اور ذرا اس میں اور بھی تھوڑی تفصیل جاننی چاہیے کہ اگر بوٹ پہن لیا تو اس کا مطلب پانچوں انگلیاں ان کی بند ہو گئی تھی۔ یہ ایک مسئلہ ہے جی کہ ہاتھ کے پنجے اور پیر کے پنجے جو ہے وہ حالت احرام میں کھلے ہونے چاہیے، یہاں تک کہ اگر مزدلفہ وغیرہ میں اگر کسی کو سردی محسوس ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ پیر کے پنجوں کے اوپر کوئی چیز ڈالے نہ، اور انہوں نے تو بوٹ پہن لیا اور نہ جانے کتنی دیر تک پہنے رہے، تو یقیناً ٹائم اتنا گزر گیا ہوگا جس کی بنیاد پر کہا گیا کہ ان کے اوپر دم واجب ہے۔ اگر وہاں نہیں کر سکے تو وہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، بعد میں کیا جا سکتا ہے، یا اس کی مقدار کے برابر جو ہے وہ صدقہ دیا جائے، ایک دم ہونا چاہیے۔ لہذا ان کو چاہیے کہ کسی مفتی کو بتائیں کہ کتنی دیر تک وہ پہنے رہے اور کن ایاموں میں انہوں نے پہنا ہے، سمجھے، پوری تفصیل ان کو بتائیں، اور ان کو دم تو دینا ہی دینا ہے، وہی بہتر تھا کہ وہیں پر دے لیتے، لیکن اگر نہیں دیا ہے تو بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں پروفیسر انیس بول رہا ہوں۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کریم نگر سے بات کر رہی ہوں میں، میری ایک نعت کی فرمائش ہے۔ نعت کی فرمائش، جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ جی پروفیسر صاحب، اگر جیسے کسی کے پاس اتنی استطاعت ہے، اتنا روپیہ ہے کہ وہ 3 حج کر سکتا ہے، ایک تو شادی شدہ ہے وہ حج کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے 2 لوگوں کا اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک میں مسئلہ جاننا چاہتا ہوں، اس کا حل جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ان کے اوپر کیا واجب ہے، پہلے وہ والدین کا اپنے ساتھ حج کروائیں یا اپنی شریک حیات کو لے جائیں اپنے ساتھ حج کروانے کے لیے؟ دیکھیے حج جو ہے جی ہر مرد یا ہو یا عورت ہو اس کے اوپر انڈیویجولی فرض ہوتا ہے، جی جو بھی صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور ان کو کسی کو کرانا جو ہے ان کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ اب اگر وہ کسی کو لے جانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی طور پر یہ فیصلہ کریں کہ وہ کس کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، وہ اپنی اہلیہ کو بھی لے کے جا سکتے ہیں، اپنے والدین کو بھی لے کے جا سکتے ہیں، اور یہ ان کی اپنی چوائس ہوگی، اس میں کوئی مداخلت کی بات نہیں، اس میں مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ بتانے کی جگہ نہیں ہے۔ حج ان پر فرض ہے
جو جن کے پاس مالی استطاعت ہے ان پر فرض ہے وہ اپنے والدین کو بھی لے جا سکتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو بھی لے جا سکتے ہیں، اور 3 لوگوں کا ہے تو اپنی والدہ کو لے لیں اور اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے لیں۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ندیم بول رہا ہوں دلی سے، لکشمی نگر۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، تھوڑا زور سے بات کریں گے محترم؟ جی ندیم بول رہا ہوں لکشمی نگر دلی سے۔ ہیلو جی لکشمی نگر دلی سے ندیم بول رہا ہوں۔ جی ندیم صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی لکشمی نگر دلی سے جی سوال ندیم پوچھیے۔ بول رہا ہوں۔ جی عرض یہ ہے کہ ایک تو نعت سننی ہے ان سے جناب سے، جی اور حسبی ربی جل اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ 2 بھائی ہیں جی اور انہوں نے ایک جانور خریدا ہے، جی اب وہ کس کے نام سے قربانی ہوگی یہ سے مسئلہ حل پتہ نہیں چل رہا ہے کہ 2 بھائیوں نے ایک جانور خریدا ہے، دونوں کس نام سے کریں گے۔ اچھا دوسرا سوال یہ نہیں پہلے سوال یہ بتا دیجئے کہ دونوں جو ہیں وہ کماتے ہیں، صاحب استطاعت ہیں؟ دونوں کماتے ہیں لیکن آمدنی کم ہے نا، اس لیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو دونوں کا ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ جی 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 اور آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں، باپ زندہ ہیں، جی تو جو 3 جانور ہیں تو تینوں بیٹوں کے نام سے وہ قربانی کر سکتے ہیں، اپنے نام سے نہ کر کے تینوں بیٹوں کے نام سے کر سکتے ہیں، جبکہ بیٹوں نے ہی پیسے دیے ہیں۔ بیٹے کماتے ہیں، والد صاحب بھی کماتے ہیں؟ ہاں والد صاحب بھی کماتے ہیں، والد صاحب کی ہمت نہیں ہوئی اب سے، وہ خود قربانی نہ کر کے قربانی جو ہے بیٹوں کے نام پہ کر دینا چاہ رہے ہیں؟ 3 بیٹوں کے، ہاں، اور کوئی نیت کرنی ضروری ہے اس قربانی پہ؟ جی اچھا اور تیسرا یہ ہے کہ جو تقریر شروع ہوتی ہے مجھے معلوم ہے کہ 13 تاریخ کو عصر کے ٹائم ختم ہوتی ہے، تو شروع کون سے دن ہوتی ہے، کون سی تاریخ سے ہوتی ہے اور کس ٹائم ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ندیم صاحب دہلی سے کال کرنے کے لیے۔ جی پروفیسر صاحب آپ نے سوالات سنے ندیم صاحب کے، کیا جوابات دینا چاہیے؟ سب سے پہلے میں آخری سوال کا جواب دے دوں، جی چونکہ وہ بہت ہی ضروری سوال ہے جی کہ تکبیر تشریق جو ہے یہ سنت ہے فجر کی 9ویں کی فجر سے اور 13ویں کی عصر تک، یعنی 5 دن 9 10 11 12 13 یہ 5 دن جو ہے 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد 3 بار جو ہے وہ مستحب ہے، 1 بار بھی کہی جا سکتی ہے، اور ہر ایسی نماز کے بعد جو سنت کے طور پر جماعت کے ساتھ ہوئی ہو، لیکن اگر کوئی منفرد پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے، وہ بھی کہہ سکتا ہے، یہ تکبیر تشریق کہہ سکتا ہے۔ جی اس کے علاوہ قربانی کے سلسلے میں انہوں نے 2-3 سوال پوچھے۔ جی حضرات مشاہدین کرام، یہ قربانی جو ہے یہ کوئی ہماری مرضی، ہماری چوائس، ہماری پسند، ہماری سوچ اور ہماری فکر پر اس کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شریعت ہے، قانون ہے، لا ہے، اسلامک ریگولیشن ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے اسے اپنی طرف سے کرنا ہے۔ اب چاہے تو وہ چھوٹے جانور میں اکیلے اپنی طرف سے کرے یا بڑے جانور میں حصے دار بن جائے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے، اس میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر یہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ اگر قربانی مجھ پر واجب ہے تو میں اپنے بجائے اپنے بیٹے کی طرف سے کروں یا اپنے والد کی طرف سے کروں، تو ہماری قربانی نہ کرنے کا گناہ ہم پر باقی رہ جائے۔ لہذا اس کو اچھے سے سمجھیے، اگر گھر میں ایک آدمی صاحب استطاعت ہے تو اسی کے نام سے پہلے قربانی کی جائے۔ اب اگر وہ ایک قربانی سے زیادہ کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ دوسری قربانی کے لیے اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو بھی انتخاب کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ نے خریدا اور بیٹے سے قربانی کر دی اور بیٹے نے خریدا باپ نے قربانی کر دی۔ ہم نہیں جانتے کہ آپ کس کے نام کریں، ہم صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ اسلام کا ایک فریضہ ہے، اسلام کا ایک قانون ہے، حکم ہے کہ جس پر واجب ہو وہ اپنی طرف سے کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا جیسے نماز ہے کہ ہم اپنے بچے کی طرف سے پڑھ لیں یا اپنی بیوی کی طرف سے پڑھ لیں، روزہ جو ہے ہم اپنے والدین کی طرف سے رکھ لیں، اپنے دادا دادی کی طرف سے رکھ لیں، ایسے ہی قربانی کا بھی مسئلہ ہے۔ بس قربانی میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ دوسروں کی طرف سے کرا سکتے ہیں، مگر جس پر فرض ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنی طرف سے کرائے اور پھر اس کے بعد دوسری تیسری اور چوتھی قربانی جس کے لیے چاہے وہ کرا دے۔ تو یہ لوگ اپنے طور پر طے کریں، میں نہیں جانتا ہوں کہ اس باپ اور تینوں بیٹوں میں کس پر قربانی واجب ہے کس پر واجب نہیں ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے کس کی کیا آمدنی ہے، کون مالک نصاب ہے کون مالک نصاب نہیں ہے۔ میں یہاں سے بیٹھ کر
اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں. لہذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, قاعدہ بتانا چاہتا ہوں, اصول بتانا چاہتا ہوں کہ باپ بیٹے, 3 بیٹے اور 1 باپ, ان چاروں میں سے اگر چاروں صاحب نصاب ہیں قربانی والے دین, تو ان چاروں کو قربانی کرنی پڑے گی. ان میں سے کوئی ایک ہے تو ایک کو کرنا پڑے گا. اب اگر کسی کے پاس زیادہ پیسے ہیں, وہ سب کی طرف سے کرنا چاہتا ہے, تو وہ کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. اچھا مولانا صاحب, ان کا ایک دوسرا سوال تھا ندیم صاحب کا, دہلی سے جو سوال کیا تھا کہ 2 بھائی ہیں, دونوں جو ہیں کماتے ہیں, لیکن چونکہ مہنگائی کی وجہ سے ان کی ایسی حالت نہیں کہ دونوں جو ہے قربانی کے لیے الگ الگ جانور خرید سکے, تو دونوں بھائی کیا مل کے قربانی دے سکتے ہیں؟ نہیں, قربانی تو ایک چھوٹا جانور اگر ہے تو اس میں کسی ایک ہی آدمی کے نام سے ہوگی جی, ورنہ یہ بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں. 7 حصے ہو سکتے ہیں جی. بڑے بجائے اس کے کہ وہ چھوٹا جانور کرنے کے بجائے بڑا جانور کریں اور اس میں حصہ لے لیں, یا وہ کہیں اور جگہ شیئر کر لیں. جی, میرے خیال میں جتنے میں وہ ایک بکری خریدتے ہیں اتنے ہی میں 3-4 حصے خرید لے سکتے ہیں. بے شک. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مہاراشٹر سے بات کر رہے. جی سوال کیجیے. سوال پہلے تو ناٹ کا ہے جی, اور اس کے بعد میں ہمارا سوال ہے کہ قربانی کے بجائے ہم مدرسے میں پیسے دے سکتے کیا؟ قربانی کے بجائے مدرسے میں پیسے دے سکتے کیا؟ جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. یہ جی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس لیے ہم نے بولے کہ جیسا مدرسے میں پیسے دے تو چلتا کیا, تو اس کا میرے کو پہلے حل بتاؤ. جی جی بالکل, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب, کیا جواب دینا چاہیں گے محترمہ کے سوال کا؟ میں نے اس بات پر اپنا بیان دیا ہے, پہلے بھی دیا ہے اور اس پچھلے پروگراموں میں بھی دیا ہے کہ قربانی کے دنوں میں صاحب استطاعت کے لیے قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے. قربانی اسلام کی شاعر میں سے ایک عظیم شعیرہ ہے, اور اللہ تبارک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایام نہر میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند ہی نہیں ہے. جی, اگر آپ کے پاس خاتون, اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنی کالونی میں یا آپ اپنے فلیٹ کے پاس یا اپنے گھر کے پاس کریں, تو آپ مدرسے میں وہ پیسے دیجیے, ان سے کہیے کہ جانور خرید کے جو ہے اور وہاں قربان کریں ان کے نام سے, اپنے نام سے, اور گوشت جو ہے وہ مدرسے میں تقسیم کر دیا جائے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور میں تمام ایسے لوگوں کو جو لاک ڈاؤن میں یا جو موجودہ جو پینڈیمک ہے اس میں اگر قربانی کرنے سے جو ہے وہ معذور ہے, تو وہ اپنے آس پاس کے مدارس کو یہ ذمہ داری دیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ہے راضی اور رغبت کے ساتھ یہ کام کریں گے کہ وہ آپ کی طرف سے قربانی کر دیں گے, تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا, قربانی کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا, اور اس کا گوشت جو ہے وہ مدرسے کے بچے اور ضرورت مند تک پہنچ جائے گا, اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. جی بہت بہت شکریہ مولانا علیم اشرف جائسی صاحب. اور یوسف خان اعجاز صاحب, کئی ایک فرمائشیں آ چکی ہیں نعت کی, تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت اور پیش کریں. جی یوسف صاحب. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا, بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں, میری بے قراری مٹا میرے مولا. سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے, تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے. سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے, تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے. تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا, میری اب تو بگڑی بنا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا.
جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں، تجھے واسطہ کربلا کی زمین کا، ہمیں ہر بلا سے بچا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، یہاں پل میں بدلے ہوئے لوگ پائیں، یہاں پل میں اپنے بھی دیکھے پرائے، یہاں پل میں بدلے ہوئے لوگ پائیں، یہاں پل میں اپنے بھی دیکھے پرائے، تجھے تو ہمارے دلوں کی خبر ہے، کریں تجھ سے کس کا گلا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، نگاہوں سے پنہا کیوں منزل میری ہے، کیوں مجدار میں ناؤ میری پھنسی ہے، خطاؤں کا مارا بھی پالے گا ساحل، گرابد کے دل میں سما میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ بہت بہت شکریہ یوسف خان اعجاز صاحب اس پیاری نعت کے لیے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج۔ فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک اور چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب، صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، اور آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت پیش کر رہے ہیں یوسف خان اعجاز صاحب۔ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ بمبئی سے بول رہی ہوں، ریحانہ خان۔ جی سوال پوچھیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہم لوگ جب عمرہ کرنے گئے تھے تو بہت ہم لوگ نے دل میں سوچا تھا کہ کعبے شریف کو دیکھ کے پہلے یہ دعا پڑھیں گے، وہ دعا پڑھیں گے، لیکن جیسے ہی کعبے پہ پہلی نظر پڑی تھی ہم سب خوشی کے مارے سب کچھ بھول گئے تھے۔ وہ نعت ہے نا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا میں بھول گیا۔ پھر ہم لوگ نے بہت دعائیں کی اور عمرہ کر کے آئے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں تو یتیموں اور بیواؤں کے گھر کو ایک بوٹی بھی نہیں دیتے ہیں، یعنی ایک ہڈی اور ایک چربی دے کے ٹال دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جی بالکل، بہت بہت ہاں، اور یہ ایک کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا میں بھول گیا، یہ نعت شریف آپ سنا دیں گے؟ اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت 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 دل سے مبارکباد دیتی ہوں آپ سب کو میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ لوگوں کی وجہ سے یہ پروگرام جو ہے سکسیسفل ہے۔ بہت بہت شکریہ ممبئی سے کال کرنے کے لیے۔ جی پروفیسر صاحب، محترمہ نے جو سوالات کیے ہیں اس پر روشنی، میں چاہوں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں آپ۔ ہم بھولتے ہیں مگر ہمارا رب نہیں بھولتا ہے۔ بے شک اس نہ بھولنے والے رب پر وہ بھروسہ کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام دعاؤں کو وہ قبول کرنے والا ہے۔ فادعونی استجب لکم جو ہے، اس نے خود وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں ان دعاؤں کو قبول کروں گا، ان دعاؤں کو جو ہے
وہ باب قبولیت تک پہنچاؤں گا, شرف قبولیت عطا کروں گا, تو انہیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وہ تمام دعائیں جن کے لیے وہ ارادہ کر رہی تھی, جن کے لیے انہوں نے نیت کر رکھی تھی, اگر کعبہ اللہ کے گھر کو دیکھ کر شوق میں محبت کے جذبے کے تحت اگر وہ اپنی مانگے جانے والی دعاؤں کو بھول گئی, تو انہیں یقین رکھنا چاہیے کہ ان کا رب جو ہے وہ نہیں بھولتا ہے, اور انشاءاللہ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. جہاں تک ان کی دوسری چیز ہے, ہم عام طور پر ہمیں جاننا چاہیے کہ اسلام نے جو ہے ہمیں ایک وحدت میں باندھا ہے, ہمیں ایک یونیٹی بنایا ہے. اسلام نے ہمیں پوری امت کو ایک جسم کے مانند بنایا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں. جیسے ایک جسم میں اگر کسی عضو کو, کسی پارٹ کو اگر کوئی پین ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو دوسرے تمام ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے, تو آنکھوں کو نیند نہیں آتی ہے, دماغ کو سکون نہیں ملتا ہے, دل کو چین نہیں ملتا ہے. ہمیں ایک امت کے اس نظریے کو, اس فلسفے کو, اسلام کے اس حکم کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے, اور اپنی تمام خوشیوں میں اپنے غریب مسلمانوں کو شریک کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں تو جو سوشل پوائنٹ آف ویو سے یہ قربانی کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک امیر آدمی کو حکم دیا گیا کہ تم اللہ کے لیے قربانی کرو, اور پھر اس سے کہا گیا کہ اپنی قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹو. ایک حصہ تم خود رکھو, دوسرا حصہ تم اپنے دوستوں میں بانٹو, تاکہ یہ دوسرا حصہ جو ہے یہ آپس میں محبتوں کے فروغ کا ذریعہ بنے گا, لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات پیدا کرے گا, لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کرے گا. اور فرمایا گیا کہ تیسرا حصہ ان غریبوں میں, ان محروموں میں پہنچاؤ کہ جن کو جو ہے استطاعت نہیں ہے, جن کے پاس یہ قدرت نہیں ہے, جن کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ گوشت خرید کے کھا سکیں. تو ایک حصہ یعنی جو آپ کا اپنا حصہ ہے, اسلام نے وہی حصہ جو ہے آپ کے دوستوں کے لیے اور اتنا اور وہی حصہ غریب مسلمانوں کے لیے رکھا ہے. میں پھر تمام مشاہدین کرام سے اور ان کے توسط سے تمام امت اسلامیہ سے یہ ندا کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آج کل ویسے بھی جا بجا جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگا ہے, لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں, لوگ بڑی ہی دشواری اور تنگی میں گزار رہے ہیں. لہذا صرف یہ پروگرام سننے سے فائدہ نہیں ہے, بلکہ عملی طور پر جو ہے آپ اس بقرعید کے اس پروگرام کو آپسی بھائی چارہ, امن و سلامتی, ایک دوسرے کے تعاون اور مدد کا ذریعہ بنائیں اور لوگوں کے درمیان خوشی تقسیم کریں. یہ سب سے بڑی عبادت ہے, لوگوں کے دلوں کو خوشی بانٹیں. حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے دلوں کو خوش کرنے سے زیادہ مہنگا اور کوئی سودا نہیں ہوگا. لہذا اس وقت کو غنیمت سمجھیے, اس موقع کو غنیمت جانیے, اور اگر آپ قربانی کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے, تو آپ اپنے غریب مسلمانوں کو, غریب پڑوسیوں کو ضرور اپنی خوشی میں شریک کریں اور انہیں اچھی طرح سے دیں, ایسا دیں کہ وہ سیر ہو سکیں. جب وہ سیر ہوں گے تو بے ساختہ ان کے دلوں سے آپ کے لیے دعا ملے گی, اور آپ کے لیے وہ دعا اس پاؤ بھر آدھا کلو 1 کلو گوشت سے کہیں زیادہ قیمتی ہوگی. لہذا آپ سبھی جو ہے اس تہوار کے موقع پر جو ہے اپنے غریب بھائیوں کا خصوصی خیال کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں امجد خان بنگلور سے بات کر رہا ہوں. جی امجد صاحب سوال کیجئے. میں بنگلور سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجئے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہمیں قربانی ہر سال بھی دیتے ہیں, گئے سال بھی جب حج کو گئے ہمیں ہمارے والد کا حج و بدل کیا میں. جی. اور ہماری اہلیہ جو ہے ان کے والدہ ہیں. جی. ان کے نام کا انہوں ہمارے اہلیہ حج بدل کرے. ہمارے والد کا انتقال ہو کر ہے, میں ان کا حج بدل کیا. جی. اس کی خاطر آپ نے اپنا حج کیا؟ میں پہلا حج 2011 میں کیا تھا. جی آپ نے کر لیا, اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے والد صاحب کی طرف سے حج بدل کیا. ہاں ہمارے بیوی کا جو ہے ان کی والدہ کا حج بدل کرے, انہوں بہت عمر دراز ہے. جی جی. ہر سال بھی ہمیں سوال کیا ہے آپ کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو
और ये देते हैं हमें कुर्बानी। कुर्बानी गए बार भी यहाँ पर देकर हमें गए थे, खुबला कर चले गए थे। इस बार भी जो है हमें ये बड़ा जानवर काट नहीं सकते हैं। दूसरी जगह में हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कुर्बानी हमें दे सकते हैं ना? जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहिए? कुर्बानी के सिलसिले में पूछा है कि एक कुर्बानी के सिलसिले में जो उनका सवाल है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी कराना जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत और ताल्लुक़ खातिर की दलील है। हम सबको सोचना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जो है वो उम्मत की तरफ से कुर्बानी खुद कराते थे। ये उनके खुसूसियात का हिस्सा था कि वो एक ही जानवर में तमाम उम्मत की तरफ से कर देते थे। ये खुसूसियत किसी दूसरे को या किसी उम्मती को हासिल नहीं है, मगर हमारी मोहब्बत का तकाजा है कि अगर हमारे पास इस्तिताअत हो तो हम हमेशा या कभी जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी कुर्बानी करें और अपनी कुर्बानी का नजराना उनकी बारगाह में पेश करें। ये एक अच्छा अमल है। और हज बदल के सिलसिले में उन्होंने जो कहा वो दोनों हज बदल जो है वो कबूल हो गए हैं। अहलिया की उनकी वालदा अगर जिंदा हैं तो जिंदा लोगों की तरफ से हज बदल करने के लिए ये ऐसी ज़रूरत है कि उनको ऐसी बीमारी हो कि उनकी शिफायाबी की उम्मीद न हो, उनके क्योर होने का जो है कोई भरोसा न हो और उनके ऊपर हज फ़र्ज हो या न फ़र्ज हो तो उनकी तरफ से जो है हज बदल किया जा सकता है। जो ऐसा आजिज़ हो, ऐसा दरमांदा हो, ऐसा बीमार हो कि जिसके बारे में ये यकीन हो कि आइंदा मुस्तक़बिल में कभी भी ये अच्छा नहीं होगा तो उसकी तरफ से हज बदल किया जा सकता है। लिहाजा इंशाअल्लाह वो दोनों हज बदल जो है वो मकबूल होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? साहब हाँ, मैं नासिक से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र नासिक से हाजी लाइक। जी हाजी लाइक साहब सवाल कीजिए। जी आप अपनी टीवी उर्दू टीम वालों को सबको ईद की सादत मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं आपको सबको। आपको भी मुबारक। जी जी जी। अब मेरा सवाल ये था कि कुर्बानी का जो मसला जो है जी हम लोग पहला दिन छोड़ के दूसरे रात में 3-4 बजे कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? हाँ 3-4 बजे सह पहर? हाँ रात में जी 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 हाँ रात में 3-4 बजे दूसरे दिन हाँ साहब। और दूसरा सवाल ये है कि जो हमारे इधर आजकल क्या है दूसरे आउट ऑफ स्टेट के जो पैसे कम दामों में पैसे जमा कर रहे हैं जी, तो कुर्बानी के नाम से वो लोग पैसे जमा कर रहे हैं, उनकी कुर्बानी होंगी या नहीं होगी? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी लाइक साहब। जी मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे दोनों सवालों के? देखिए कुर्बानी के नाम से पैसे जमा करने से कुर्बानी नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी तरफ से अगर आपकी नियाबत में कोई कुर्बानी कर देता है, उन पैसों से जानवर खरीद के आपके नाम से कुर्बानी कर देता है तो आपकी कुर्बानी जरूर अदा हो जाएगी। मशरिक़ व मगरिब में कहीं भी कराई जाए बशर्ते कि कुर्बानी की जो शराइत है कि उन्हीं अय्याम नहर में जो है वो कुर्बानी दी जाए तो वो कुर्बानी हो जाती है। और रात में जो आपने कुर्बानी के बारे में पूछा 10 तारीख से लेकर और 12 तारीख की शाम तक जो है आप किसी वक्त शब व रोज़ में कभी भी कुर्बानी दे सकते हैं। मैं तमाम मुशाहिदीन से TV 18 उर्दू के तमाम शुरका से गुजारिश करूँगा कि ईद मनाने के सिलसिले में पूरी एहतियात कीजिए, सफाई सुथराई का पूरा ख्याल रखिए, ईद की पाकीज़गी का पूरा ख्याल रखिए। किसी किस्म की जो है आप ये अमल है आपका, इसकी नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अमल आपके और आपके रब के दरमियान में एक राज होना चाहिए, सीक्रेट होना चाहिए। लिहाजा कुर्बानी के जानवर या कुर्बानी के अमल की नुमाइश से बचने की कोशिश कीजिए। सफाई सुथराई और पाकीज़गी का जो है अच्छा ख्याल रखिए। गरीबों को जो है वो मदद कीजिए। अगर गैर मुस्लिम आपके पड़ोसी हों तो कोशिश कीजिए कि उनको कोई हर्ज न होने पाए, उनको कोई जहमत न होने पाए। और इस तरह आप एक अच्छी छवि जो है इस्लाम की, अपने दीन की, अपने त्योहारों की और अपने आमाल और अपने शायर की एक अच्छी छवि और एक अच्छी जो है छवि जो है दूसरों के सामने पेश कीजिए। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप हमारे साथ जुड़े, और यूसुफ खान एजाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल नाज़रीन ये प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक।